نفی نہیں کرتا، یہ دوسری چیزوں کی نفی کو مستلزم نہیں ہے۔ تو مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک کا معنی ہے تیری، آپ کی، نعبد کا معنی ہے عبادت کرنا، اور نستعین کا معنی ہے مدد طلب کرنا۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نعبد یہ عبادت سے ہے، عبادت اسے کہتے ہیں کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالی کی فرمانبرداری کرنا، جس میں محبت بھی ہو اور خوف دونوں ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو ایاک نعبد، بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یعنی ہم آپ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے، کیونکہ جب عبادت کے مستحق صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے تو مدد بھی اسی سے طلب کی جائے گی، مدد بھی اسی سے طلب کی جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر مثلا یہ سورہ فاتحہ میں پڑھتا ہوں تو مجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، لیکن یہ جمع کا جو صیغہ لائے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ اس لیے لائے کہ گویا کہ متکلم نے اپنے ساتھ اوروں کو بھی شامل کر لیا، اور جب اوروں کو شامل کر لیا تو یہ دعا اب قبول ہوگی، اس کی دعا قبول نہ ہوئی تو دوسری کی ہوگی، دوسری کی نہیں ہوگی تو تیسرے کی ہوگی۔ تو جمع کا صیغہ اس لیے لائے تاکہ اور مخاطبین کو بھی اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لے، تاکہ دعا کا قبول ہونا، تاکہ دعا جلدی قبول ہو جائے۔ آگے دعا کا ذکر ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدی یہ ہدایت سے ہے، اس کا معنی ہے ہدایت دینا، نا کا معنی ہے ہمیں، الصراط رستے کو کہتے ہیں، المستقیم سیدھا، تو اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہوا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھلا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اس میں اہدی یہ ہدایت سے ہے، ہدایت کا معنی ہے توفیق دینا، اللہ تعالی کی طرف سے کسی نیک کام کی توفیق ہو جائے، اس توفیق کو ہدایت کہتے ہیں۔ اور صراط المستقیم کا لغوی معنی تو ہے کہ ایسا رستہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، لیکن مفسرین نے اس کے مصداق میں کئی اقوال کیے ہیں۔ ان میں سے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد صراط مستقیم سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی متابعت ہے، یعنی اللہ کے احکام کو پابندی سے اس پر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ حضرت ابن عباس سے جو اس کی تفسیر منقول ہے
رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس کی تفسیر یہ منقول ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ بہرحال صراط مستقیم سے تمام کے تمام مراد ہو سکتے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مثلاً میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں اور میں یہ جب کہتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، تو میں تو مسلمان ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، تو میں تو ہدایت پر ہوں، تو پھر ہدایت کی دعا کیوں مانگ رہا ہوں؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے، ایک چیز حاصل ہے اور اس کو پھر حاصل کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جب مسلمان اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے یا اللہ ہمیں ہدایت پر چلا، اس سے مراد ہدایت پر دوام ہے کہ اے اللہ جیسے ابھی ہدایت دی ہے اسی طرح قیامت تک، موت تک اسی ہدایت پر ہمیں دوام نصیب فرما۔ تو یہاں سے مراد دوام ہے۔ تو قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ۔ حالانکہ ایمان والوں سے خطاب ہے اور ایمان والے تو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اسی وجہ سے ایمان والے ہیں، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ دوام ہے، ایمان پر دوام ہے۔ یا اللہ جیسے ہمیں آپ نے توفیق دی ایمان لانے کی، اسی طرح موت تک ہمیں اسی ایمان پر رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط کا معنی رستہ، الذین جو لوگ، انعمتا کا معنی ہے انعام کرنا، علیہم اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے پر، اور ہم یہ ضمیر ہے یعنی جن پر۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ مومن دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کا رستہ، الذین انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا۔ یعنی اس رستے سے کیا مراد ہے؟ جس کی مومن دعا مانگ رہا ہے تو وہ اس رستے کی تفصیل ہو گئی کہ وہ رستہ ہے الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب ان لوگوں سے کون مراد ہے جن پر انعام ہوا ہے؟ یہاں اس کا ذکر نہیں، اور تو قرآن پاک بعض کی تفسیر کرتا ہے، اس کا ذکر دوسری جگہ پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو یہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور وہ کون ہے؟ من النبیین، جن پر انعام ہوا ہے وہ نبی ہیں، وہ صدیقین اور صدیق ہیں، وہ شہداء والصالحین اور شہداء اور صالحین ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ الذین انعمت علیہم سے مراد نبی، صدیق، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو بندہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر۔ غیر کا معنی ہے غیر، اور یعنی جو ما قبل میں گزرا ہے، پہلے گزرا ہے، اس کا غیر۔ المغضوبی، مغضوب یہ غضب سے ہے، غصے ہونا، غضب ہونا، علیہم اعلیٰ کا معنی پر، اور ہم ضمیر جن پر، المغضوبی علیہم جن پر غضب ہوا ہے، ولا الضالین، ضالین یہ جمع ہے ضال کی، اور ضال کہتے ہیں گمراہ کو۔ تو ترجمہ یہ ہوا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں، یعنی انعام والوں کے رستے پر چلا،
انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے رستے پر چلا، نہ کہ ان لوگوں کے رستے پر جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہے، ان لوگوں کے رستے سے بچا، ان لوگوں کے رستے پر نہ چلانا۔ المغضوب علیہم سے مراد اس آیت میں یہود ہیں، کیونکہ یہود کے ممتاز اوصاف میں سے غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی غضب۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من لعنہ اللہ وغضب علیہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور ان پر غضب کیا، مراد بنی اسرائیل ہے۔ یعنی قرآن پاک کی اور آیات میں بھی بنی اسرائیل پر غضب کا تذکرہ ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، کہ داؤد علیہ السلام کی زبانی ان پر، بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی ہے۔ تو ممتاز اوصاف میں سے، یہود کے ممتاز اوصاف میں سے غضب تھا، اس وجہ سے ان کے لیے کہا المغضوب علیہم، کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے۔ اور اس غضب کی وجہ کیا تھی؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم تو دیا تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی نبی آخر الزماں کا انکار کیا۔ تو علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، تو صرف علم بھی مقصود نہیں بلکہ علم سے مقصود عمل ہے، ورنہ علم کسی فائدے کا نہیں ہے۔ اور الضالین سے مراد وہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، کیونکہ وہ ان کے پاس علم تو نہیں تھا لیکن عمل بہت زیادہ تھا، تو وہ گمراہ تھے، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے گمراہ تھے، اور یہ ان کے ممتاز اوصاف میں سے ایک گمراہی بھی ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی آتا ہے قد ضلوا واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وہ خود بھی گمراہ تھے اور بہت سارے لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ اور یہی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے۔ عدی ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ المغضوب علیہم سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اس سے مراد یہود ہے اور الضالین سے مراد نصارہ ہے۔ یہ صورت یہاں ختم ہو جاتی ہے، اور جب یہ صورت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد آمین کہا جاتا ہے۔ آمین، آمین، اس صورت کے بعد آمین پڑھنا مستحب ہے۔ جب بھی یہ صورت ختم ہو تو اس کے بعد آمین پڑھنا مستحب ہے، اور حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو آپ آمین فرماتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں حتی یسمع من یلیہ من الصف الاول، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑا ہوتا تھا، صف اول میں جو قریب کھڑے ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کی آواز کو سن لیتے تھے۔ تو آمین کا حکم کیا ہے کہ آمین پڑھنا اس سورت کے آخر میں یہ مستحب ہے۔ باقی سورہ فاتحہ ختم ہوئی، تو سورہ فاتحہ کے بارے میں چند مسائل ہیں، وہ آپ کے سامنے میں تذکرہ اس کا کروں گا۔ نمبر 1 کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ متعین، یعنی اگر اس کے بغیر اگر کوئی یہ نہ پڑھے، قرات کے لیے یہ متعین ہے یا نہیں، یعنی اگر کوئی یہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں۔ تو ہمارے نزدیک اگر کوئی سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے نزدیک فرض مقدار وہ کیا ہے؟ 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو، اتنی پڑھ لینا
اگر کسی نے پڑھ لی تو فرض ادا ہو گیا، اگرچہ واجب چھوٹ گیا۔ اور ہماری دلیل اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ تم پڑھو جو تمہیں قرآن میں سے آسان ہو۔ یہ ہماری دلیل ہے۔ لیکن باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے وہ سورہ فاتحہ قرات کے لیے متعین ہے، یعنی ان کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، جب جماعت کی نماز ہو رہی ہو تو کیا جماعت کی نماز میں سورہ فاتحہ امام اور مقتدی دونوں پر لازم ہے یا صرف امام ہی پڑھے گا؟ تو ہمارے نزدیک چاہے وہ جہری نماز ہو، یعنی صبح کی نماز ہو گئی جس میں جہرن آواز سے قرات کی جاتی ہے، یا وہ نماز عشاء کی ہے یا مغرب کی ہے، تو ہمارے نزدیک یا وہ سری نماز ہے جس میں قرات آہستہ سے کہی جاتی ہے، ظہر عصر کی نماز ہو گئی، تو ہمارے نزدیک ان تمام نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اور بعض ائمہ کے نزدیک وہ مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ ہماری دلیل وہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب قرآن وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش ہو جاؤ۔ تو جب امام فاتحہ پڑھ رہا ہو تو اس وقت خاموش ہونا چاہیے، قرات کر رہا ہو تو اس وقت خاموش ہونا چاہیے، کوئی قرات وغیرہ کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا کوئی امام ہو اور امام انہیں نماز پڑھا رہا ہو تو ان امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہے، مقتدی علیحدہ سے قرات نہ کرے۔ تو یہ ہمارے دلائل ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کسی بھائی نے انشاءاللہ کل سورہ بقرہ شروع کریں گے، کسی بھائی نے سوال کرنا ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا جس سے میں واقف نہیں، دوام آپ نے کہا تھا، دوام کے کیا مطلب ہے؟ دوام کا معنی عربی میں ہے ہمیشگی، یعنی اس ہدایت سے مراد یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں ہمیں ایمان کی ہدایت دے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم جس یعنی ایمان پر ہیں، ہم ایمان اللہ تعالیٰ پر لا چکے ہیں اور اعمال کر رہے ہیں، موت تک ہمیں اس پر دوام اور ہمیشگی دیں۔ اچھا، اور دوسرا سوال یہ ولدالین جو ہے، تو یہ لا جو ہے یہ نہیں کے معنی نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے، یہ لا یہاں زائدہ ہے، نفی کے معنی میں نہیں ہے۔ اور اس کو اس طرح اس لیے کہ یہ لا اس میں تنوین ہے، تو یہ لام کچھ اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ لا کو الگ سے نہیں پڑھ رہے ہیں، یا اس میں اور گہری معنی ہے؟ نہیں ولدالین ہی پڑھیں گے۔ بہرحال یہ لا زائدہ ہے۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ دوبارہ ذرا سوال دہرائیں؟ میں نے کہا کہ معنی کے لحاظ سے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لا کے اور مطلب ہے، یہ لا کے مطلب نہیں ہے۔ ہاں، نہیں کا معنی نہیں، کیونکہ ہر جگہ لا وہ نفی کے معنی میں نہیں آتا۔ جی ٹھیک ہے، لا کرے آئندہ پہچان سکے اس کو۔ جی ٹھیک جی اس کی ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں آپ؟ بعض اوقات ٹھیک بجلی نہ ہونے کی وجہ سے، نیٹ کی وجہ سے سن نہیں سکتے پورا۔ وہ ایڈمن صاحب جو ہیں وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں اور گروپ میں بھیجتے بھی ہیں۔ مجھے نہیں پہنچی 3 دن سے ریکارڈنگ، اگر انہیں گزارش کریں کہ سارے بھیج دیا کرے ریکارڈنگ سب کو۔ ٹھیک ہے ان سے کہہ دیں۔ اچھا، ایک بھائی نے کل سوال یہ کیا تھا کہ جو سورتوں کے نام ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران وغیرہ وغیرہ، یہ توقیفی ہیں یا نہیں؟ توقیف کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام بعد میں امتیوں نے رکھے ہیں، جیسے اعراب وغیرہ، حجاج بن یوسف،
یا ابو الاسود الدولی نے لگائے ہیں، یہ امتیوں کا کام ہے یا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے گئے ہیں؟ تو صحیح قول جس کو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں بھی ذکر کیا ہے، اور محمود آلوسی حنفی نے یہ روح المعانی میں بھی ذکر کیا ہے، صحیح قول یہی ہے کہ یہ اسماء السور، صورتوں کے جو نام ہے یہ توقیفی ہیں، یعنی بعض صورتوں کے نام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنے گئے ہیں جیسے بقرہ، آل عمران، اور بعض جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سنے گئے ہیں۔ یہ تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ اسماء السور، صورتوں کے جو نام ہے یہ توقیفی ہیں، یعنی امتیوں کا کام یہ نہیں ہے، بعد میں کسی نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام خود رکھے ہیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رکھے ہیں، کیونکہ اگر توقیفی نہ ہوتے تو پھر تو یعنی ایک صورت میں کئی چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، بقرہ کا تذکرہ ہے، مثلا سورہ بقرہ میں بقرہ گائے کا تذکرہ ہے تو بنی اسرائیل کا بھی تذکرہ ہے، قبلے کا بھی تذکرہ ہے، تو پھر تو کئی نام ہو جاتے، اس وجہ سے یہ نام توقیفی ہے۔ جی کسی نے سوال کرنا ہو؟ اور کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔